وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسے رب ذوالجلال کے لیے حمد و ثنا ہے، دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں. اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. محترم حاضرین جمعہ، مجھے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے کچھ حقوق بیان کرنے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ جماعت اور گروہ ہے جس گروہ کو اللہ رب العزت نے خود منتخب کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا نبوت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ رب العزت کو اس پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ دل صحابہ کے نظر آئے. اس نے ان جماعت کو چنا اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب افراد ہیں، خوش نصیب گروہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنی آنکھیں کھولی، اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں پایا، آپ پر مسلمان، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ سفر میں شریک رہے، آپ سے مسافہ کرنا انہیں نصیب ہوا، آپ کے ساتھ سفر میں شریک رہے، آپ کے خطبات جمعہ میں شریک رہے، آپ کے دروس میں شریک رہے، آپ سے فتوے پوچھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کی نگرانی میں تربیت پائی، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. ایسا خوش نصیب گروہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اس سے افضل ترین لوگ نہیں گزرے ہیں. سارے انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے، جتنے لوگوں کو اللہ نے صحابہ دیے، ساتھی نصیب کیے، ان میں سب سے افضل اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، اس جماعت کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں.
ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلتوں کو خود قرآن بیان کرتا ہے. نہ صرف کہ قرآن مجید بلکہ قرآن مجید نے یہاں تک کہا مثلہم فی التوراۃ والانجیل کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ اس سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہے. صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کے فضائل یہ قرآن بیان کرتا ہے. اور حدیث نبویہ علیہ السلام حضرات صحابہ کے فضائل سے بھری ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا موضوع ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے. اور ان کے جو حقوق ہیں، ہم پر عائد ہونے والے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے چند حقوق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا حق یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو ان کے سارے لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان میں داخل ہوئے، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں. مہاجرین سے مراد وہ صحابہ جو مکہ میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور انصار سے مراد وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے اور مہاجرین کی مدد کی، یا وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایمان قبول کیا سب صحابہ ہیں. جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہوتا جنہوں نے زیادہ نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے وہی صحابی ہیں. ایک مرتبہ بھی اگر انہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، یا اللہ کے نبی کو حجۃ الوداع میں جو آپ کا آخری خطبہ تھا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اس بھیڑ میں بھی جنہوں نے آپ کو دور سے ایک مرتبہ دیکھ لیا پھر اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہو، یا وہ صحابی جو دیہات سے آپ کے پاس آئے اور ایک سوال کر کے واپس دیہات کو چلے گئے پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، سارے ہی صحابہ ہیں. ایک مرتبہ اگر انہوں نے نبی کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اگر دیکھ نہیں سکتے، اندھے تھے، نابینا تھے، لیکن ملاقات نبی سے انہوں نے کی، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، نابینا صحابی تھے، اندھے صحابی تھے، لیکن نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں. جتنے لوگوں نے آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں. اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ صحابی جنہوں نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، وہ ایک صحابی آنے والی ساری صدیوں سے افضل ہے. بعد میں آنے والے سارے اولیاء، صالحین، اتقیاء و ابرار جتنے نیک لوگ گزرنے والے ہیں، گزر چکے ہیں، وہ ایک صحابی جنہوں نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا ہے وہ صحابی سارے انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. یہ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے صحابہ کی فضیلت کو پہچاننا چاہیے. حضرت صحابہ اکرام کی فضیلت جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیثیں بیان کرتی ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فضیلتوں کو جاننا قرآن پر ایمان لانا ہے، ان کی فضیلتوں کو جاننا حدیثوں پر ایمان لانا ہے، ان کی فضیلتوں کو جاننا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت بیان کی. اور سورہ توبہ جو آیت میں نے پڑھی خطبے مسنہ کے بعد، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. آپ جانتے ہیں سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے قرآن مجید کی جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. ایسی سورت ہے جس نے لوگوں کے راز فاش کیے ہیں. عہد نبوی میں نبی کے زمانے میں جو آپ کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے اور جتنے قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، اللہ نے سورہ توبہ میں ان لوگوں کے راز کو کھولا ہے. اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ، وہ سورت جو رسوا کرتی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے اس کا نام، اس لیے کہ اس سورت نے لوگوں کی قسموں کو بتایا کہ سماج میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، نبی کی مدد کرنے والے، نبی کو دھوکہ دینے والے، نبی کے ساتھ وفا کا ڈھونگ کر کے آپ کو پیچھے دھوکہ دینے والے، جتنی قسمیں سماج کی پائی جاتی ہیں سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا ہے. اسی سورت میں جہاں لوگوں کی بری قسموں کو بیان کیا گیا، اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان سارے انسانوں میں سب سے افضل طبقہ کون سا ہے. سورہ توبہ اس سورت میں جس میں منافقین کے پردے کو فاش کیا گیا، مشرکین مکہ کے مکر کو کھولا گیا، اس سورت کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اللہ کہتے ہیں سبقت لے جانے والے مہاجرین وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے مہاجر ہیں، اور انصار وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، والذین اتبعوهم باحسان اور وہ لوگ جن لوگوں نے اچھے ڈھنگ سے ان لوگوں کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ انصار اور مہاجرین یہ وہ دو طبقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے راضی نہیں ہوتا جس کی موت خراب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا جو بعد میں جا کر مرتد ہونے والا ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا جو ابھی ہدایت پر ہے بعد میں گمراہ ہونے والا ہے۔ لیکن صحابہ ایسا طبقہ ہے، مہاجرین اور انصار، کہ اللہ نے ان کی زندگیوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، یعنی یہ سارے کے سارے اہل جنت ہیں، یہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہونے والے کیوں؟ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ زندگی میں ان کو دیا گیا ہے۔ عام انسانوں کو کب رضامندی ملے گی؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں کیا میں تمہیں کوئی چیز عطا کروں؟ اہل جنت کہے گا اللہ تو نے ہمیں ساری چیزیں عطا کر دی ہیں، وہ کون سی نعمت ہے جو باقی ہے جو جنت میں آنے کے بعد مجھے ہمیں ملنی ہے؟ اہل جنت سوچیں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ جنت میں ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ میں تمہیں مزید کوئی چیز دینے والا ہوں۔ جب اہل جنت ان سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنے رضامندی کو حلال کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، آج تم پر میں رضامندی کو حلال کرتا ہوں۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد، اہل جنت کو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میں اب تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ یہ خوشخبری جو جنت میں جانے کے بعد ہم سب کو ملنے والی ہے، وہ خوشخبری اللہ نے صحابہ کی زندگیوں میں دی۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ اللہ کو راضی کرنے والا گروہ ہے۔ اس فضیلت کا اعتراف ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھی انسان، کائنات کا کوئی بھی آدمی احسان کے ساتھ، اچھے ڈھنگ کے ساتھ انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلتا ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ غور کیجئے، نہ صرف ایک اللہ اس سے راضی ہے، ہر اس مسلمان سے اللہ راضی ہوگا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلے گا، اللہ نے اس سے رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ کی رضامندی کو ملی ہے، بلکہ اللہ کے پاس یہ لوگ رضامندی کا ترازو ہیں، معیار ہیں، جو یہ جاننا چاہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اس کا معیار یہ ہے۔ اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ انصار اور مہاجرین سے محبت اس کی کتنی ہے، کتنا وہ ان لوگوں کے راستے پر چلتا ہے، کتنا وہ ان کے طریقے پر چلتا ہے، کتنا وہ ان کے منہج پر چلتا ہے۔ یہی معیار ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلے گا احسان کے ساتھ، اچھے ڈھنگ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہے۔ اور آگے کیا کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جنتوں کی نعمت، اور کہا خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا، جنت میں داخلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دے گا، اور کہا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو انصار اور مہاجرین کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی، اور ایک مقام پر اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگوں کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، ان کے پیشانیوں پر نشانیاں ہیں، سجدوں کی وجہ سے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان کی صحابہ کی۔ آپ دیکھیے زندگی 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حق ادا کرنا، اس کے بندوں کے حق ادا کرنا، زندگی اسی کا نام ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ کا کتنا حق ادا کرتے ہیں،
اللہ کی مخلوق کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور اخلاق کیسے ہیں۔ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنا، اس کی مخلوق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ اس ایک آیت میں اللہ نے بتایا صحابہ وہ گروہ ہے جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، اس کے بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے ان لوگوں کو، سجدہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، یہ اللہ کا حق ہو گیا۔ اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، یعنی حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں اتنے زیادہ پختہ ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر انتہائی رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے علاقات انتہائی بہتر اور خوشگوار ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی شناخت بتائی کہ اہل ایمان اہل اخلاق ہوتے ہیں، اہل کردار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے اخلاق سے جتنی مخلوق ان کے آس پاس رہتی ہے، ان کے گھر والے ہوں، ان کے اڑوس پڑوس ہوں، مسلمان توحید پرست بھائی ہوں، حتیٰ کہ جانور بھی ہو، جو بھی توحید پرست ہوتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے ہر ایک کو راحت پہنچتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اور قرآن یہ نشانی بتاتا ہے کہ صحابہ آپس میں انتہائی رحم دل ہے۔ دونوں حق کو لوگوں نے ادا کیا، اللہ کے حق کو بھی ادا کیا، اس کے بندوں کے حق کو بھی ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے اخلاق کی گواہی 3-4 لوگ بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں واقعات میں اچھے اخلاق کا انسان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی عرش پر مستقل رب گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں رحم دل ہیں، یہ سارے کے سارے میری رضامندی چاہتے ہیں، ایک کی زندگیوں کا مقصد میری رضامندی کو پانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی متعلق قرآن کی شہادت ہے۔ اندازہ کرو کہ کتنی فضیلت والی یہ جماعت ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کی فضیلت کا اعتراف ہونا چاہیے کہ یہ معمولی گروہ نہیں ہے۔ دوسرا حق ہمارے پر وارد ہوتا ہے ان سے محبت کریں، ہر ایک صحابی سے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا۔ دنیا میں 3 طرح کے مومن پائے جاتے ہیں، انصار، مہاجرین، اور اس کے بعد جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں۔ 3 گروہ میں سارے مسلمان تقسیم ہیں، انصار، مہاجرین اور قیامت تک آنے والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا، پھر آگے اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان 2 گروہوں کے بعد آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے ہر ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، واخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان سارے بھائیوں کو معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ایمان والے جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی دعا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو مومن ہوگا وہ سارے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، یہ دعا کرنے والا ہوگا کہ اللہ جو صحابہ ایمان سے گزر گئے ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی غل نہ ہو، کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اور دلیل ہے۔ اور اس محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ محبت کا بڑا فائدہ ہے اگر آپ دل سے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا ماذا اعددت لها، آپ نے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ عمل تو میرے پاس نہیں ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا المرء مع من احب، آپ نے کہا قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں یہ جملہ سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی خوشی کا دن وہ دن تھا جس دن ہم نے یہ حدیث سنی المرء مع من احب، انسانوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے انہوں نے محبت کی تھی دنیا میں۔ انس بن مالک اس صحابی ہے، نبی کے خاتم ہے، 10 سال تک نبی کی خدمت کا شرف ملا، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں
میں انس بن مالک اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. انا احب النبی و ابا بکر و عمر. انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال نبی کی خدمت کرنے والے صحابی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے نبی سے محبت کی ہے, ابو بکر سے محبت کی ہے, عمر سے محبت کی ہے. میں جانتا ہوں میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں, لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کہا جو جس سے محبت کرے گا اللہ اسے اسی کے ساتھ اٹھائے گا. مجھے اللہ سے امید ہے جب حشر میں اللہ مجھے اٹھائے گا میرا حشر اللہ کے نبی ابو بکر و عمر کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کی فضیلت ہے. اگر آپ ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں, عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں, طلحہ اور زبیر سے محبت کرتے ہیں, سعید سے محبت کرتے ہیں, زید بن ثابت سے محبت کرتے ہیں, ابن مسعود ابن عمر سے محبت کرتے ہیں, ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں, یہ محبت کوئی معمولی عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رضی اللہ عنہم اجمعین ان سارے صحابہ کے ساتھ کو اٹھائے. یہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے جو قرآن کہتا ہے مجرمین ٹولوں کی شکل میں اٹھیں گے اور گروہوں کی شکل میں اللہ انہیں جمع کرے گا, اور ہر شرابیوں کے ساتھ, زانی زنا کرنے والوں کے ساتھ, سود کھانے والے سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو اٹھائے گا. وہ لوگ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ اٹھائے. اس لیے دوسرا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے بنے. اور تیسرا حق صحابہ کرام کا تیسرا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ جب بھی کرے اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے, خیر کے ساتھ تذکرہ کرے. صحابہ کا تذکرہ جب ہو اچھے ڈھنگ سے ہم تذکرہ کریں. یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے, یہ سنت کی تعلیم ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے آج سماج اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں, غلط افکار پھیلے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں صحابہ کے بارے میں اس دور میں کیسی کیسی غلاظتیں بولی جاتی ہیں, کیسے کیسے جملے بولے جاتے ہیں, کہ کس طرح بے باک ہو کر کہا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارے اوپر صحابہ کا حق ہے جب بھی صحابہ کا ذکر ہو صرف بھلائی کے ساتھ ذکر ہو اور اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسا ہے, کیوں صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان نہیں کھولنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے ہم اس لائق نہیں ہیں, اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بیان کریں. اس لیے کہ صحابی اور غیر صحابی کی کوئی برابری نہیں ہے. ہم کس طرح سے ہم سے افضل لوگوں پر گفتگو کریں گے, کیا یہ عقل مندی ہے, کیا یہ سمجھداری ہے, کیا ہماری حیثیت ہے صحابہ جیسے لوگوں پر گفتگو کریں. خود اللہ کے نبی بات آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اللہ کے نبی ایک صحابی کو تکلیف دی, آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو, برا بھلا مت کہو. کیوں؟ آپ نے کہا فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیوں برا نہیں بولنا چاہیے, کیوں ہمیشہ صحابہ کا اچھا تذکرہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کہتے فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیبا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا. احد پہاڑ کے برابر سونا, آپ سوچئے احد پہاڑ اتنا عظیم اور بڑا پہاڑ ہے, کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے, اتنا سونا بھی تم خرچ کرو گے. کسی صحابی نے دونوں مٹھیاں بھر کر جو دی ہو اللہ کے راستے میں, یہ ایک مٹھی سے جو دی ہو, ایک مٹھی سے گیہوں دی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مٹھیوں میں بند جو کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا برابر سونا نہیں ہو سکتا. آدھی مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا برابر سونا نہیں ہو سکتا. آپ تصور کرو کیوں؟ کیونکہ وہ فضیلت میں, رتبے میں, اللہ تعالیٰ کے تقرب میں ہم سے اتنے اونچے ہیں. وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں کر سکتا. ہم کس منہ سے صحابہ پر بری طرح بات کریں گے, ہم کس زبان سے ان کے اوپر گفتگو کریں گے. اس وجہ سے اللہ کے نبی کا لا تسبوا اصحابی, صحابہ کو برا بھلا مت کہو. ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہے. صحابہ معصوم نہیں, ایسا نہیں کہ وہ معصوم ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ہم صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے,
کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ہوتی، اس لیے کہ ہمارا ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، آپ نے کہا جب بھی صحابہ کا کہیں برا تذکرہ ہو رہا ہے فامسکوا، اپنی زبان کو بند رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، یہ صحابہ کا حق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کوئی بھی توحید پرست، کوئی بھی مسلمان اگر صحابہ کے بارے میں کوئی ایک کلمہ بھی غلط کہتا ہے، برا کہتا ہے، ان کے بارے میں طعن کرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی براتی ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی۔ اسی وجہ سے سلف نے کہا اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله فاعلم انه زنديق، یہ قاعدہ ہے نے ذکر کیا ہے، آپ کسی بھی مسلمان کو دیکھو اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں بری گفتگو کر رہا ہے فاعلم انه زنديق، تو جان لو کو بدعی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ سلف نے کہا ایک کلمہ بھی اگر کوئی ان کے خلاف کہتا ہے صاحب ہوا، وہ بدعتی ہے، سنت پر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی تعلیمات ہے کہ صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان کا تذکرہ جب بھی ہو خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو صحابہ کرام کا وزن۔ آپ دیکھیے صرف ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک کے درخت پر چڑھے ہوئے مسواک کے لیے کچھ ٹہنیاں توڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انتہائی دبلے پتلے صحابی تھے، کمزور صحابی تھے، درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے، صحابہ کی جماعت موجود تھی، اچانک ہوا چل پڑی، جیسی ہوا چل پڑی عبداللہ بن مسعود نے جو چادر پہنی تھی وہ چادر ان کی پنڈلی سے ہٹ گئی، اور اتنے دبلے اور کمزور تھے ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ہلنے لگی، تو نیچے جو صحابہ درخت کے نیچے کھڑے تھے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کتنا کمزور آدمی ہے، ہوا اس کی پنڈلیوں کو ہلا رہی ہے، کتنا کمزور آدمی ہے۔ جب صحابہ ہنسنے لگے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، آپ نے فرمایا تو دیکھ کر ان کی پنڈلیاں ہنس رہے ہو، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ، جب قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، انسانوں کو بھی تولا جائے گا، انسانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جب قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں ترازو میں تولے گا، ابن مسعود کی دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی نکلیں گی، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی نکلے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیمت ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ آپ کی جسم کی ظاہری بناوٹ، آپ کی طاقت اور قوت اللہ کے پاس تقرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ اب سوچئے یہ صحابہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ لوگ ہیں جن کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی جب بھی ذکر کریں ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ محرم کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے کانوں میں وہ آواز نہ جائے جس آواز میں صحابی کی تنقید کی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ مظلوم صحابی ہے جن کے خلاف ہمیشہ سے بولا گیا ہے، جہاں رافضیوں نے ان کے خلاف بولا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے اہل سنت اپنے آپ کو سنت پر چلنے والے، اپنے آپ کو صحیح دین پر چلنے والے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں، انہوں نے بھی صحابی کے خلاف ظلم سے کام لیا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، کپٹ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے۔ جانتے حضرت معاویہ کے بارے میں صحابہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سلف صالحین کہتے ہیں حضرت معاویہ صحابہ کا طلبہ ہے، جو معاویہ کا گستاخ ہوگا رضی اللہ عنہ وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہوگا، جو معاویہ پہ زبان تان کرے گا، زبان کھولے گا، وہ آگے بڑھ کر صحابہ پر بھی زبان کھولے گا۔ اسی لیے سے معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ترازو ہے۔ جو شخص حضرت معاویہ کی تعریف کرتا ہے، ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، ان کے اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے، جان لیجیے کہ وہ سنت پر قائم ہے، وہ صحیح طریقے پر قائم ہے۔ اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کوئی توحید پرست بھی کہتا ہو، اگر آپ اس کو سنیں وہ حضرت معاویہ کے بارے میں زبان دراز کرتا ہو، سلف صالحین کے نزدیک یہ شخص گمراہ اور بدعتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک صحابی کی تنقید کرنے سے، انہیں کم اور گنانے سے، گھٹانے سے آدمی سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کہ بہت بڑے خلیفہ تھے اور انہوں نے بہت زبردست حکومت کی، ان کے زمانے میں بڑا امن و امان تھا،
بڑی کامیابی اور ترقی تھی اہل ایمان کو. عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا آپ کیا کہتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ سے افضل؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, اس وقت جس گھوڑے پر وہ موجود تھے اس گھوڑے کے ناک پہ جانے والی دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے اور اس پر ہم قائم ہیں کہ کسی صحابی کی تنقید جائز نہیں. بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے, جنت کا وعدہ کیا ہے. لہذا ان صحابہ کے بارے میں ہمیشہ ذکر خیر کرنا چاہیے اور آخری حق ہمارے اوپر ان کا یہ ہے ان کے راستے پر چلنا. صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا, صحابہ کرام نے دین اسلام کو کیسے سمجھا, قرآن کو کیسے سمجھا, حدیثوں کو کیسے سمجھا, ویسے ہی کو دین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا حق ہمارے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 73 فرقے ہوں گے ایک فرقہ کامیاب ہوگا. آپ نے اس کی نشانی بتائی ما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. دو لفظ آپ نے استعمال کیے, میں اور میرے صحابہ, یعنی کامیابی کے لیے دونوں کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں اور صحابہ نے اس پر کیا کیا, قرآن کی آیتیں اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. ان دو چیزوں سے کامیابی ملتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے لیے صرف حدیثیں کافی ہیں, صحابہ کا عمل ہمارے لیے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر کیوں کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ویسے دین کو سمجھیے, جیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ویسے خدمت کیجیے, جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سمجھا ویسے آپ سمجھیے. یہ کامیابی کا طریقہ ہے. ورنہ آپ ہمیں سے بہت سارے ایسے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, جو معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں. یہ گمراہی ہے, گمراہی کا راستہ ہے. صحابہ کرام سے آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح معنی کیا ہے آیت کا, صحیح معنی کیا ہے حدیث کا. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ مت سمجھیے کہ وہ دلیل نہیں دیتے ہیں, دلیل دیتے ہیں. ان میں اور ہم میں فرق صحابہ کا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی اس آیت پر کیوں کسی بھی صحابے کا عمل نہیں ہے. اگر وہ عمل صحابی نے نہیں کیا اس کا مطلب آپ نے آیت پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اس سے ہمارا عقیدہ یہ ہے جتنی عبادتیں ہیں صحابہ کر چکے ہیں, آپ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں اس آیت سے آپ کو بتانا ہوگا کہ صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے, قرآن مجید بھی کہتا دیکھو اللہ کے نبی ایک نعمت ہے, اس نعمت کا ہمیں خوش ہو جانا چاہیے, لہٰذا ہم خوشی منائیں تو کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں آیت صحابہ کے پاس بھی تھی, کس صحابی نے اس آیت کو بنیاد بنا کر خوشی منائی تھی. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے اس کا مطلب آپ نے دھوکے سے کام لیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. سب سے بڑا دھوکہ دین کا دھوکہ ہے. قرآن کی کوئی آیت یا کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے یہ بتانا ضروری ہے صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک صحابی آئے, ایک تابعی آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے اللہ کی نشانی ہے. فمن حج البيت او اعتمر, جو بھی حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے فلا جناح علیہ الطواف بہما, اس پر کوئی حرج نہیں. جو حج کو جائے اور عمرہ کو جائے کوئی حرج نہیں, وہ صحیح کر سکتا ہے, صفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہے. یہ آیت پڑھ کر تابعین نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ سے اس آیت سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج پر جائے عمرے پر جائے اور صحیح نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے جو حج پر جائے عمرے پر جائے اور صحیح کرے تو کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی بہت بڑا وہ عمل نہیں ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. قرآن کی آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے جو سنا, عائشہ صدیقہ نے کہا بئس ما قلت, کتنی بدتر بات تم نے کہی. اس آیت کا مطلب تم نہیں جانتے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ اس لیے کہ صفا مروہ پر نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی حکومت قائم ہونے سے پہلے, آپ کا اقتدار آنے سے پہلے صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے. صحابہ کو صحیح کرنے میں دقت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کا کوئی حرج نہیں, تم صحیح کر سکتے ہو. یہ آیت کا معنی ہے. ورنہ صحیح کرنا اتنا ضروری ہے, صحیح کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیے, سورہ بقرہ کی آیت کہتی کوئی حرج نہیں, صحیح کرنے والے پر کوئی حرج نہیں. آیت سے ظاہر ہوگا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے.
جبکہ حقیقت یہ صحیح نہ کرنے پر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. اس صحابیہ نے ان کو سمجھایا دین ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھایا, صحابیات نے سمجھایا. یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے, تبھی ہم ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں. ہر کوئی آدمی قرآن پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنی طرف سے مطلب بیان کرے, حدیثیں پڑھے اور حدیثوں کو سمجھ کر اپنی طرف سے مطلب بیان کرے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. صحابہ کا حق یہ ہے ہم ان کے راستے پر چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. 4 خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا. تو سوچیے سارے صحابہ ایک چیز پر قائم ہے, کتنا ضروری ہے اس کو پکڑنا. جب 4 صحابہ کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا, سارے صحابہ کسی چیز پر چل رہے ہیں, اس چیز کا اختیار کرنا کتنا ضروری ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو ہم سب کو صحابہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستانی مسلمان جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جان میں, مال میں, عزت میں اللہ تربیت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اور جو بھی پریشان ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, ہمیں صالح پر رکھے, اپنے پاس بلائے سے بلائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه